الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسجد کی امامت کرنا، نماز میں امام بننا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، نبوت کا کام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زندگی میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے زمانے میں نماز پڑھائی، تو صحابہ کرام نے وصال کے بعد حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد فرمایا کہ ہم ابو بکر کی خلافت پر راضی ہے، اس لیے کہ آقا ان کی امامت پر راضی تھے۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ جنوب ہند کے بڑے عالم ہیں مفتی اشرف علی صاحب، سعودی قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، سبیل الرشاد کے دوسرے محتمم، وہ فرمایا کرتے تھے کہ امامت کا کام بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے قریب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ مسجد کی خدمت، امامت کی خدمت پر آدمی جمع رہے گا اگر وہ یہ تصور بٹھا لے کہ اللہ مجھے نااہل ہونے کے باوجود اس جگہ پر کھڑے ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ اپنے سے پہلے اکابر کی جو قربانیاں امامت کے میدان میں رہی، کتنا فائدہ پہنچایا انہوں نے مسجد کے پلیٹ فارم سے، کتنے محلے ملک بدلے ہیں منبر و محراب کے ذریعے سے۔ محمود آفندی رحمت اللہ علیہ ترکی کے ابھی انتقال ہوا، استنبول میں ہے مسجد آغا شیخ الاسلام، حاضری کا موقع ملا، چھوٹی سی مسجد پورے ترکی میں انقلاب لایا ہے اس مسجد کو مرکز بنا کر۔ چھتا مسجد آپ جانتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی شروعات مسجد چھتا سے ہوئی۔ جامع ازہر جامعہ بعد میں سے بنا، یونیورسٹی بعد میں سے بنا، پہلے وہ مسجد ہی تھا اور مسجد سے ہی پورا کام ہوا۔ دو رکعت کی امامت کے ساتھ قوم کی ہر شعبے میں امامت کی اگر نیت کر لی جائے، ضرور یہ منصب انقلابی ہو سکتا ہے، ہوتا رہا ہے۔ قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس زمانے میں اگر پیسے دے کر امامت ملتی ہو
تو آدمی کو پیسے دے کر امامت کرنا چاہیے، خود کے فرائض تو محفوظ ہو جائیں گے۔ تنخواہ کے لیے امامت کرنے والے، قوم کے لیے امامت کرنے والے، مسائل کے آنے پر، ناقدری کے ہونے پر چھوڑ دیں گے امامت۔ اپنی آخرت کے لیے جو امامت کر رہے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے جو امامت کر رہے ہیں، وہ ہر حال میں جمے رہیں گے۔ اپنے شیخ کے مشورے کے بغیر، کسی ربانی عالم کے مشورے کے بغیر، آنے والے مسائل کی وجہ سے میدان نہیں چھوڑیں گے۔ مسائل کہاں پر نہیں ہے؟ ہم مسائل سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں نبھانا نہیں چاہتے مختلف طبیعتوں کو؟ آپ مسجد کے متولی بن جائیں، مؤذن صاحب کا مزاج الگ ہے، امام صاحب کی طبیعت الگ ہے، متولی صاحب کے بچوں کا مزاج الگ ہے، نبھانا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے، قریب کرنا پڑتا ہے، مشورہ لینا پڑتا ہے۔ تنخواہ لینا اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ مفصل مجلس ہوگی کل۔ تنخواہ لینا اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ ایک نفسانی تلبیس ہے اس زمانے میں اہل علم کے دماغ میں، مولانا تنخواہ کے بغیر کام کرنا چاہتا ہوں، تنخواہ لے کر اپنے اخلاص کو خراب کرنا نہیں چاہتا، تنخواہ لے کر بھی امامت پر جم جاؤ، اس سے بڑا کوئی اخلاص نہیں ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے خیر القرون کی درسگاہوں میں وہ ملفوظ نقل کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا، میں تنخواہ کے بغیر خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے فرمایا، تنخواہ کے ساتھ کر لو، یہ بھی بہت ہے۔ اس زمانے میں ایک وسوسہ ہے، امامت چھوڑ دوں گا مالی فراوانی آ جائے گی، امامت چھوڑ دوں گا گھریلو مسائل حل ہو جائیں گے۔ امامت کی پابندیوں نے گویا روزی کے دروازے کو بند کر دیا۔ کیسا عقیدے کا فسق ہے، کتنی ایمانی کمزوری ہے۔ روپیے کی فراوانی کو آپ روزی سمجھتے ہیں، گناہ سے بچنے کو روزی نہیں سمجھتے، نورانی مقدس ماحول میں رہنے کو روزی نہیں سمجھتے، بدکاری کے ماحول سے محفوظ رہنے کو روزی کیوں نہیں سمجھتے؟ استقامت پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، جم کر آدمی رہتا ہے، اللہ راستے کھولتے ہیں۔ امام کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے مقتدیوں کے نماز کا، امام ذمہ دار ہے ان کی نماز کے صحیح اور فاسد ہونے کا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یصلون لکم فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، اگر وہ غلطی کرتے ہیں فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ،
تو ان پر بھی جرمانہ ہوگا، گناہ ہوگا، تم پر بھی ہوگا۔ پڑھنا چاہیے وہ کتابیں جو امامت کی ذمہ داری سے متعلق لکھی گئی، تحفۃ الائمہ، امور مہمہ، اور مفتی احمد اللہ نثار صاحب قاسمی حفظہ اللہ کی مسنون امامت و خطابت۔ بڑوں کے سامنے حاضری دینا چاہیے، مستقل رابطے میں رہنا چاہیے، کس صورتحال کو کیسے ڈیل کی جائے، کس نوعیت کو کیسے سنبھالا جائے۔ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی ذمہ داری جس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے طہارت کا مسئلہ۔ گھر کی جس ٹینکی کا پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، مسجد کے جس حوض کا پانی استعمال کر رہے ہیں، اطمینان ہو جائے۔ خود امام صاحب اپنا وضو، غسل پورے اہتمام کے ساتھ کرے، استبراء، اپنے قطروں کے بارے میں مطمئن ہو جانا، غسل کرتے ہوئے اپنے بغل میں، ناک میں، غرغرے میں، پھٹے ہوئے پیروں میں، انگلیوں کے درمیان، پیر کی ایڑیاں، موزے کے مسائل، بارش میں جا رہے ہیں، اڑنے والے ناپاک چھینٹے، بچوں کے باپ ہیں، بچوں کے پیشاب اور نجاست، جس جگہ پر چل کر آئے ہیں وہ ناپاک نہ ہو۔ طہارت کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ اتنے لوگوں کی نماز ہماری گردن پر ہے، بوجھ محسوس ہونا چاہیے۔ دوسری ذمہ داری یا عمل یا مسئلہ جس پر توجہ ہو، نماز کی عملی شکل کی درستگی۔ عملی شکل درست ہو، اپنی نماز کسی ماہر عالم دین کو بتلائیں۔ میرے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کان تک، کیا میرا رکوع درست ہے؟ میرا سجدے میں بیٹھنا خلاف سنت تو نہیں؟ تکبیرات انتقالیہ بول رہا ہوں، تکبیرات انتقالیہ، رکوع میں سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کا عمل اور تکبیر جڑا ہوا ہے، یا پہلے سجدے میں جاتا ہوں پھر تکبیر بولتا ہوں، یا تکبیر پہلے بولتا ہوں پھر سجدے میں جاتا ہوں؟ مقتدی میرے سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ عمل اور تکبیر مقترن ہو، ملے ہوئے ہوں، ورنہ پہلے عمل کر لیں پھر تکبیر بول لیں تاکہ مقتدیوں کی نماز خراب نہ ہو جائے۔ بچپن سے عادت ہوتی ہے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، تو نماز میں بھی آدمی ثنا پڑھتا ہے، ثنا کا لفظ بولتا ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تلفظ کرنے سے قرات کا عمل ہوتا ہے، تصور کرنے سے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہونٹ چل رہے ہوں، خود کو سنائی بھی دے، صاحب ہدایت نے تفسیر لکھی، لیکن ہونٹ تو چلیں، تلفظ تو ہو۔
تصور پر قرات نہیں سری نمازوں کی، تصور تشہد کا، تصور دعائے قنوت کا نماز نہیں ہوگی۔ میرے استاد مولانا احمد صاحب ٹنکاروی شیخ الحدیث فلاح دارین دامت برکاتہم عملی مشق کرواتے ہیں۔ طلبہ کو دیکھتے ہیں مسجد میں ہونٹ ہل ہی نہیں رہے، وہ پیچھے سے آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بھائی تمہاری نماز نہیں ہو رہی، شروع کرو، پھر دوبارہ پڑھو۔ بسم اللہ اہتمام سے نہیں پڑھا جاتا۔ مسنون قرات کا اہتمام، جن نمازوں میں طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل کی جو مقدار بتلائی گئی یا صورتیں بتلائی گئی، اہتمام کرنا چاہیے، وقف صحیح جگہ پر ہو۔ تعدیل ارکان حنفیہ کی یہاں واجب ہے۔ جن صحابی رضی اللہ عنہ نے جلدی جلدی پڑھا، 3 مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ چلے جاؤ دوبارہ پڑھ کے آؤ، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ آخری مرتبہ میں پوچھا یا رسول اللہ بتا دیجئے کہاں غلطی ہے؟ تعدیل ارکان، رکوع سے صحیح کھڑا ہو، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے، سجدہ میں قومہ میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اعضاء اپنی جگہ پر پہنچنا چاہیے، پیر سجدے کی حالت میں اٹھ جانے نہیں چاہیے، پورے سجدے میں اٹھے رہے، سجدہ ہی نہیں ہوا، سجدہ نہیں ہوا تو ایک رکن نہیں ہوا، رکن نہیں ہوا نماز نہیں ہوئی۔ خود کی پیٹھ نظر نہیں آتی، دوسروں سے پوچھا کرو، پیچھے والے سے پوچھا کرو کہ میرے رکوع میرے سجدے کی کیا نوعیت محسوس کی، ٹوکنے والے کا احسان سمجھو۔ نماز جمعہ میں مسنون قرات کبھی کبھی چھوڑ دے آدمی، لیکن سنت کا اہتمام ہو، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، جمعہ کی فجر میں مسنون قرات کا اہتمام۔ پہلے عوام الناس کو بتلائیے کہ آج میں سورہ سجدہ پڑھنے والا ہوں، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آج سجدے تلاوت کی جائے گی، تفصیلات بتلائیں جیسے تراویح میں بتلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حمزہ کا اظہار ضروری ہے، پورے چہرے کا التفات ہونا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار ہمیں سلام پھیرتے وقت نظر آتا تھا۔ صفوں کی درستگی کا اہتمام، عجم کے ممالک میں بڑی کوتاہی ہے، اپنے مصلیوں کی صفوں کو اہتمام سے جیسے درست کرنا چاہیے ویسے درست نہیں کیا جاتا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مصلی تک جاتے صف کو درست کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیزہ لے کر سینوں کے ذریعے سے ناپا جاتا کہ یہ صف میں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا، ایک فریق وہ ہے جو دعا کو نماز کا حصہ سمجھتا ہے، اگر دعا نہیں کی گویا نماز نامکمل ہو گئی، کم علمی ہے۔ اور ایک طبقہ امت میں وہ ہے
جو دعا کرنا ہی نہیں چاہتا، سلام پھیرا گیا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئے، یہ بھی بے اعتدالی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں فرض نمازوں کے بعد منقول ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہمارے اکابر کی جو رائے لکھی ہوئی ہے، اجتماعاً التزاماً کرنا تو ثابت نہیں، اجتماعاً اور التزاماً کرنا تو ثابت نہیں کہ ہمیشہ اجتماعی کروں گا کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں، یہ تو ثابت نہیں ہے۔ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں دعا کی جاتی ہے، آخر میں الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا جاتا ہے، لوگ اپنی دعا کر لیں۔ لیکن حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ بارہا فرماتے تھے کہ ایسا بھی کبھی کرو کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں کی، تاکہ لوگوں کو یہ تو علم رہے کہ فرض نماز سلام پر ختم ہو جاتی ہے، دعا اس کا حصہ نہیں۔ جہاں پر عوام الناس متحمل ہو اور اتنی علمی سطح ان کی بن چکی ہو تو سمجھا کر کرنا چاہیے۔ آپ لوگ دعا کر لیجئے، میں جا رہا ہوں، فلاں ضروری کام سے جا رہا ہوں، فلاں عمل میں لگا ہوا ہوں۔ جہاں پر رسوخ حاصل ہو جائے، عوام کا اعتماد حاصل ہو جائے، ضرور آدمی کو ایسی اصلاح کرنا چاہیے، اپنی حیثیت عرفی کو بھلائے بغیر۔ حالات آتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے، قنوت نازلہ کے مسائل کیا ہے؟ بلا عذر کم عمر طلبہ سے نماز پڑھوانا، کم علم لوگوں سے نماز پڑھانا، تمریناً تدریباً پڑھانا الگ ہے، ورنہ جو افضل بالامامہ ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ نااہل کم عمر حفاظ کرام کو تراویح کے لیے بڑھانا، معلوم کرنا چاہیے سفر حضر کے مسائل، قصر کے مسائل، پردیس میں جا کر آدمی امامت کر رہا ہے، مسائل معلوم کرنا چاہیے۔ ملازمت کی جگہ کا کیا حکم ہے، اقامت وطن سفر کے کیا احکام ہیں، سجدے سہو کے اندر کافی نزاکتیں ہیں، سجدے تلاوت تراویح میں کیسے کیا جائے، مفسدات صلاۃ کون سے ہیں، عمل کثیر کی تفصیل کیا ہے۔ بعض فقہا کہ یہاں کوئی عمل 3 مرتبہ کر لے نماز ٹوٹ جاتی ہے، 2 ہاتھ سے کر لے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گنجائش نکل جائے گی، لیکن عمل کثیر کی تفصیل کا اندازہ ہو۔ موبائل بند کیسے کیا جاتا ہے، موبائل کے حالت قیام میں بند کرنے کے مسائل، حالت سجدہ، حالت رکوع میں بند کرنے کے مسائل، مسبوق اور لاحق کے مسائل پڑھنا چاہیے۔ ائمہ حضرات کو کم از کم کتاب المسائل مفتی سید سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولانا ارشاد القاسمی بھاگل پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب شمائل کبریٰ ابتدائی 2-3 جلدوں میں حضرت نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
وضو نماز کی تفصیلات کو نقل کیا ہے۔ مصلی کے سامنے سے گزرنے کے احکام کیا ہے، سترے کے شرائط کیا ہے۔ بے شعور بچوں کو مسجد لانا نماز کے لیے یہ بے ادبی ہے۔ مکتب پڑھنے کے لیے لاؤ، نماز کے لیے نہیں۔ البتہ صبی ممیز ہے، باشعور ہے، بالغ نہیں ہے، وہ مردوں کی صف میں کھڑے ہو سکتا ہے۔ مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ یہ ناواقفیت ہے کہ بوڑھے بعد میں سے آئے اور آگے کھڑے رہنے والے باشعور بچوں کو پیچھے کریں۔ تو یہ دوسرا عنوان تھا کہ کون سے مسائل ہیں جس کی طرف بطور خاص توجہ ہونی چاہیے۔ تیسرا عنوان یا تیسرا قابل توجہ پہلو، کون سے کام ہیں جو امام حضرات اپنی امامت کے ذریعے سے کرنا چاہیے۔ لا تعلق نہ رہے مقتدیوں سے، سرکاری ملازمت کی طرح برتاؤ نہ ہو، آخری وقت میں آئے اور جلدی نکل گئے۔ سنن قبلیہ اور بعدیہ کا بھی اہتمام نہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ فقہاء نے لکھا سنت بھی مسجد میں پڑھنا چاہیے، حالانکہ سنت کی سنت یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں۔ کیوں؟ گھر گیا تو گر گیا، گھر گیا تو گر گیا، ماحول گھر کا اسے پڑھنے نہیں دے گا۔ پھر بدگمانی کا موقع بھی ہے مصلیوں کو کہ امام صاحب تو کبھی نظر نہیں آئے سنت پڑھتے ہوئے۔ پہلا کام ہے درس قرآن، دوسرا کام ہے درس حدیث۔ محاضرات موجود ہیں، درس قرآن کیسے دیا جائے، درس حدیث کن فتنوں کا علاج ہے، درس فقہ موقع کی مناسبت سے، رمضان قریب ہے، درس فقہ، زکوٰۃ کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، درس سیرت۔ 40 سال سے آدمی امامت کر رہا ہے، بندے خدا اگر روزانہ سیرت کا ایک صفحہ بھی سناتے تو مقتدیوں کو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ نہیں ہو جاتی۔ کتنا بانجھ پن ہے۔ اہتمام سے اگر تفسیر ہو 2-3 سال میں ایک قرآن مکمل ہو جائے۔ مکتبی تعلیم، کتنے کام ہو گئے؟ 4، اور مکتبی تعلیم 5۔ مکتب کا اہتمام، گھر گھر جائیں، مکتب کے پڑھانے کو دین کی خدمت سمجھیں۔ چوزے ہاتھ میں آتے ہیں، مرغیاں ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ بچے آپ کی تربیت کی تصویر بن جاتے ہیں گھر میں۔ اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے ماں باپ کا استاد جی سے ملنے کا۔ ضرور اپنے مصلیوں کی عیادت کے لیے جائیں۔ جنازے اڑ گئے، نہلانے تعزیت کے لیے جائے۔ کتنے ہو گئے صاحب؟ پہلا درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، درس سیرت، مکتبی تعلیم، چھٹا عیادت، تعزیت،
مقتدیوں کے معاملات کے سلسلے میں رہبری، کیسے میراث تقسیم ہو، والد صاحب کا صدمہ ہے، پرسہ بھی دیا، میراث کے تقسیم کے مسائل بتائے، دکان کا افتتاح بھی کیا، تجارت کا دین بھی بتایا، نئے مکان میں جو محلے میں بنا ایک کونا مسجد کے لیے متعین بھی کروا دیا، جوائنٹ فیملی کے لین دین میں شفافیت بھی پیدا کر دی، مقتدیوں کے معاملات میں رہبری، پارٹنرشپ کیسے کی جاتی ہے، رفاہی کام سری لنکا میں، کیرلا میں، مسجد سماجی خدمات کا مرکز ہے، رفاہی کاموں کا مرکز ہے۔ کتنے رہتے ہیں ہمارے محلے میں یتیم، کتنی رہتی ہیں بیوائیں، کتنے لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے ماہانہ، کتنے بوڑھے ہیں جو تنہا رہتے ہیں، کتنی بچیاں قریب النکاح ہیں، ان کے لیے جوڑوں کی تلاش، رہبری بہت بڑا کام ہے رفاہی۔ کاؤنسلنگ کا کام، طلاق بڑھ رہی ہے، خلا کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ جس محلے میں امام ہیں ان کی ذہن سازی ہو، ان گھروں میں جائیں، ان خاندانوں کو اعتماد میں لیں، روک تھام کریں ان واقعات کی۔ مکتب کی تعلیم کو ٹیوشن پر ترجیح دیں، ٹیوشن پڑھانا ناجائز نہیں، ایسے اغنیاء، ایسے خواص جو کسی وجہ سے مسجد میں اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتے، ان کو گھر میں پڑھا دینا چاہیے، لیکن ہماری منزل مکتب ہو، ٹیوشن نہ ہو، صرف آمدنی نہ ہو، رجال سازی ہو، صرف روپیہ نہ ہو، ماحول بنانا بھی ہو۔ نوجوانوں میں کام کیا جائے، بری عادتوں سے روکا جائے، تبلیغی جماعت میں لے جائیں، اللہ والوں کی مجلس میں بٹھائیں، نوجوانوں کے کام بتلائیں، 10ویں کے بعد رہبری کریں، 12ویں کے بعد گائیڈ کریں، ملازمت پر چڑھ جائیں تو ملازمت کا دین بتلائیں، نہ چاہنے کے باوجود باہر ملک جاتا ہوں وہاں کے علماء سے جوڑیں، دینے کے لیے رابطے میں رہیں، لینے کے لیے نہیں۔ علاقے کی مستورات میں اپنی گھر والی کے ذریعے سے، پہلی معلمہ تو خود کی بیوی ہے، پہلی معلمہ خود کی ماں ہے، پہلی معلمہ خود کی بہن ہے، تیار کرنا چاہیے انہیں۔ آج میں آپ کو الف پڑھا دوں گا، آپ پڑھائیے، باپ پڑھا دیا، کل پڑھائیے آپ۔ ہر طبقہ مستفید ہوگا آپ سے، مدنی معاشرہ زندہ ہو جائے گا۔ نافع چیز کی ہمیشہ قدر ہوتی ہے، رحم کی بھیک مانگنا نہیں پڑتا اگر آدمی واقعتاً کسی کے لیے نفع بخش بن جائے۔ ائمہ کرام سے درخواست کی جاتی ہے، میرے بھائی صبح میں 9 بجے سے لے کر شام میں 4 بجے تک کا وقت فارغ ہے، بہت کم ہے اس دورانیے میں تجارت کرنے والے۔ یہ اپنے عالم کورس کو مکمل کریں یا عالم کورس شروع کر دیں آن لائن، تاکہ دین کی دوسری خدمات کرنے میں سہولت ہو۔ بڑی تعداد ہے ایسے حفاظ کرام کی بھی جو گاؤں میں رہتے ہیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں،
ان اوقات میں عالم کورس کی تکمیل کر کے اپنا جانشین تیار کرنا ہی ہے، گاؤں کو خود کفیل بنانا ہے۔ آپ کے جنازے کے ساتھ پوری امامت کا جنازہ نہ نکل جائے، آپ کی غیر موجودگی میں فجر پڑھانے والے، جنازہ پڑھانے والے، نکاح پڑھانے والے جانشین تیار کرنے اور گاؤں کو دینی اعتبار سے خود کفیل بنانے، وہاں کے بچوں کو لا کر مدرسے میں داخل کیا، وہاں کی بچیوں کو لا کر معتبر اداروں میں ایڈمیشن دلایا، ان کے ماں باپ کا دل جیتے رکھا، آنے والے مسائل کی نگرانی کی، بلکہ ان کو وظیفے بھی دیے تاکہ یہ بچے حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، تاکہ یہ بچی عالمہ بن جائے، مومنہ بن جائے، پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا، علاقہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا اگر یہ ٹارگٹ لے کر ائمہ کرام چلے۔ فرق ضالہ اور گمراہ فرقوں کے بارے میں ضروری واقفیت، قادیانیوں کے عقیدے کیا ہیں، صدیق دیندار انجمن کے لوگ کیسے گشت کرتے ہیں، شکیلیوں کا میدان کیسے بنتا ہے، غامدی سے کون متاثر ہو رہا ہے، انجینئر علی مرزا کے نظریات کون قبول کر رہا ہے، اور آزاد فکر خواتین کی تفسیر سے کون جڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر سمٹمز دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ کس بیماری میں ہے، علامتیں دیکھ کر اندازہ ہونا چاہیے کہ میرا محلہ کن گمراہ فکروں میں ملوث ہوتے جا رہا ہے۔ علاقے میں جو بہنیں مرتد ہو رہی ہے، اپنی گھر والی، اپنی والدہ، اپنی بہن کو لے جاؤ، ملاقات کرو اس بہن سے، کونسلنگ کرو، ناجائز تعلق کی کس سطح پر ہے، عشق کا خمار کتنا چڑھا ہے، اس کو واپس کیسے لایا جائے۔ محلے کے غیر مسلموں سے بھی ہمیں دوریاں نہیں بنانا چاہیے، ان غیر مسلموں کی مزاج پرسی ہو، اسلام کی ترجمانی تو ان کے درمیان رہنے سے ہی ہوگی، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے ہی ہوگی۔ نماز مسجد میں ہے، حج حدود حرم میں ہے، روزہ پیٹ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان فقیروں میں ہے، نظر کیا آئے گا غیر مسلموں کو اسلام اگر ہمارے معاملات، معاشرت اور ہمارا اختلاط اگر ان کے ساتھ نہ ہو۔ ملی کام کریں ائمہ حضرات، اس زمانے میں روٹی تقسیم کرنے، کپڑا تقسیم کرنے، کھانا تقسیم کرنے، رمضان کٹس تقسیم کرنے، راشن تقسیم کرنے، دوائی تقسیم کرنے سے بھی بڑی ضرورت بن چکی ہے لوگوں کا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا کر دینا، لوگوں کا آدھار کارڈ کریکشن کر کے دینا، لوگوں کے ڈاکومنٹس درست کر کے دینا، لوگوں کو مکان کی تعمیر میں لے آؤٹ اور سرکاری ضوابط کی رعایت کرنے کے سلسلے میں انہیں آگاہ کرنا۔ جمعہ کی خطابت مؤثر ہونی چاہیے، جو محنت سے سناتا ہے لوگ محنت سے سنتے ہیں، جو سرسری پن کے ساتھ سناتا ہے تو لوگ سوتے ہوئے سنتے ہیں، وقت گزاری کے لیے سنتے ہیں۔ علاقے کی زبان سیکھو، چلے گئے آندھرا کے فلانے علاقے میں، گجرات کے علاقے میں، اڑیسہ کے علاقے میں، مراٹھی بولنے والے علاقے میں، چلے گئے ایسے ملک میں جہاں پر سہیلی زبان بولی جاتی ہے، صومالی زبان بولی جاتی ہے، انگریزی بولی جاتی ہے، رشین بولی جاتی ہے، 10 سال سے کیوں نہیں سیکھتے وہاں کی زبان؟
چرچ کے فادر، پاسٹرز، عیسائی مبلغین کتنی فصاحت کے ساتھ تیلگو بولتے ہیں۔ عیسائی مبلغین جس علاقے میں ہوتے ہیں مقامی زبان پر کتنا عبور ہوتا ہے انہیں، ہم کیوں نہیں عبور حاصل کرتے؟ لسان قوم کے بغیر قوم کی اپنائیت نہیں ملے گی۔ کچھ نہ صحیح جو بیوی نکاح میں ہے، قابو میں ہے، اس شریک حیات کو شریک محنت بنو، اس شریک حیات کو شریک تحریک بنو، اس کو استعمال کیا جائے دینی کاموں میں۔ ہم دونوں مل کے دعا کریں گے، ہم دونوں مل کے تہجد پڑھیں گے، ہم دونوں مل کے گشت کریں گے، علاقے ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، ادارے بن جاتے ہیں، خانقاہیں تعمیر ہو جاتی ہیں۔ تو تقریباً یہ 25 کام ہیں جو ائمہ حضرات کو انجام دینا چاہیے۔ کچھ کام ہیں جن کو ممنوعات امامت کہا جا سکتا ہے، پرہیز کی چیزیں نہیں کرنا چاہیے ائمہ کرام کو، اس قسم کے کام بچانا چاہیے اپنے آپ کو۔ آنے والوں کے دین پر نظر ہو، ان کی دنیا پر نہیں، ان کے دل بنانے پر ہو، ان کی جیب پر نہیں۔ ذاتی ضرورت تو ذات باری کے سامنے رکھیں گے، ذاتی ضرورت غیر اللہ کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ کیسی بدقسمتی ہے کہ جھکتا ہے اللہ کے سامنے، سوچتا ہے غیر اللہ کے بارے میں۔ اکابر کے دسیوں واقعات ہیں، کمیٹی کے مقابل بن کے نہ رہے، معاون بن کر رہے۔ ان کا احسان سمجھیں کہ انہوں نے کام کا موقع دیا، ان کے بڑھاپے کا احترام کریں، ان کی سینئرٹی کا لحاظ کریں۔ جیسے عالم ہونے کی فضیلت ہے، مسلمان بوڑھے کی بھی فضیلت ہے۔ جیسے حافظ ہونے کی فضیلت ہے، ویسے مسلمان بوڑھے کی بھی فضیلت ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سید کا احترام کرنے کا حکم دیتے ہیں، حقارت نہ ہو آنے والی عوام کی۔ اغنیا سے زیادہ فقراء میں بیٹھے ہیں، سادے سیدھے لوگ۔ اغنیا خوشحال لوگ تو بہت بعد میں سے آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی قرض نہیں لیا جائے گا، دل پھٹ کے رہیں گے، دل کا سوال نہ کیا جائے، جسے اشراف کہتے ہیں۔ بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، بغیر کسی عذر کے ہوٹلوں میں بیٹھنا، محفل جمانا اہل علم کے وقار کو متاثر کر دیتا ہے۔ بے وقاتی آتی ہے، بے وزن ہو جاتا ہے آدمی ہوٹل بازی کی وجہ سے۔ اتنا وقت کیسے مل گیا آپ کو؟ اتنی فرصت کہاں؟ اپنے مطالعے سے، تدریس سے، تبلیغ سے، تزکیے سے، افادے سے۔ غیر عالمانہ لباس پہننا، غیر عالمانہ بال رکھنا، جو دوا دوسروں کے لیے وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ قضاء کرنا دوسروں کے لیے حرام، ہمارے لیے بھی حرام۔ بیچ کے بال بڑے ہوں، دائیں بائیں بال کاٹ دی جائیں، قضاء سب کے لیے ناجائز ہے۔ جھگڑے میں نہ جائے آدمی علاقے کے کہ تعلیم میں کون سی کتاب پڑھنا ہے، کون سا گروپ چل رہا ہے۔ کمیٹیاں طے کر لیں، علاقے والے طے کر لیں،
آپ متفق ہو کر ہمیں کہہ دیجئے، ہم کسی انتشار کا حصہ نہیں بنیں گے، ہماری اتنی بڑی حیثیت کہاں، ہم کسی فریق کے داعی اور دافع کیسے بن سکتے ہیں؟ ہمارا جو مفوضہ کام ہے وہی ہم سے پورا ہو جائے، وہی ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے سے طالب علم ہیں، اتنے بڑے جھگڑوں میں جج کہاں سے بنے، حکم کہاں سے بنے؟ کسی سیاسی خاندانی ٹکراؤ کا حصہ نہ بنے۔ کون کانگریس پارٹی کا ہے، کون بی آر ایس کا ہے؟ ہمارا عام طور پر مبلغ علم اور ہمارا فہم اور ہماری دانش مندی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ ہم سیاسی میدان میں قوم پر اثر انداز ہو جائیں، اور سیاسی گروہ بندیاں، خاندانی تنازعات، دو بھائیوں کے جھگڑے میں ایک بھائی کا فیور لے لیا ہم نے تو وہ جھگڑے مسجد میں آ جاتے ہیں، پھر ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا، کام کا میدان سکڑ جائے گا، زمین کھسک بھی جائے گی، نکالا بھی جا سکتا ہے، محاذ گرم بھی کیا جاتا ہے، الجھنیں پیدا ہو جاتی ہے۔ ووٹ کے موقع پر، ووٹنگ کے موقع پر پیسے دیے جاتے ہیں، ناجائز ہے، حرام ہے، رشوت ہے۔ ووٹ ڈالنے پر رقم کا لینا، خود کو بچانا چاہیے، سرکاری امداد سے بچیے، اپنے آپ کو کمیٹی کے تابع کرو۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کا یہ نظام بنایا، گزشتہ 150 سال نے ثابت کر دیا کہ کتنی زبردست حکمت عملی تھی۔ مسلم سلطنت کے زوال کے بعد جو حکمت عملی حضرت نانوتوی نے اپنائی، حکومت کا کھائیں گے تو حکومت کا گانا پڑے گا، پارٹیوں سے لیں گے تو ہماری خود مختاری ختم ہو جائے گی، پھر جمعہ کا بیان بھی سرکار کے اشارے پر ہوگا، مواد بھی وہی ہوگا جس سے بادشاہ وقت ناراض نہ ہو۔ سرکاری امداد سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ کمیٹیاں لینا چاہتی ہیں، بھائی آپ لے لیں، ہمیں جو تنخواہ جتنی دیتے ہو ہم راضی ہیں۔ 28 نقصانات ہیں۔ حضرت مولانا مصدق القاسمی صاحب دام برکاتہم نے ضیاء علم میں لکھا، ہم نے منظم مدارس میں اسے نقل کیا۔ عوام سے رابطہ ختم ہو جائے گا، خدمت پر استقامت نہیں رہے گی، عوام اور عالم میں بددلی آ جائے گی، بے اعتمادی آ جائے گی۔ اگر سرکاری امداد ہم نے قبول کر لیا، ناجائز تقریبات میں نہیں جائیں گے، واضح طور پر معلوم ہے کہ حرام کمائی ہے، ناجائز تجارت ہے، جوڑے کی رقم ہی کا ولیمہ ہے، بے پردگی ہے، بینڈ باجہ بج رہا ہے، ایک دن پہلے چلے جائیے، مبارکبادی دے دیجئے، ایک دن پہلے چلے جائیے، شادی کی ہدایات دے دیجئے، نکاح کے بعد جائیے، دل جوئی کر دیجئے، کوشش تو کی جائے گی کہ دل شکنی بھی نہ ہو، دین شکنی بھی نہ ہو، لیکن دونوں میں جمع نہیں کر پا رہے ہیں تو دل شکنی گوارہ کر لیں گے، دین شکنی اور حرام کو گوارہ نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم سے تعلق رکھتے ہیں اللہ والا سمجھ کر، آپ ہمیں بلاتے ہیں دعا والا سمجھ کر، ہماری دعائیں مردود ہو جائیں گی اس طرح کی دعوتوں میں شریک ہونے سے۔ اعمال کی طرف متوجہ کرو، عملیات کی طرف نہیں، شریعت کی طرف متوجہ کرو، تعویذ گنڈے کی طرف نہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا
شریفانہ عمل نہیں سمجھا جاتا تعویذ گنڈا۔ مسنون دعائیں کیوں نہیں سکھلاتے ہم آنے والوں کو؟ اور جو غیر شرعی پہلو ہیں زندگی میں اس سے توبہ کرواؤ۔ ساس بہو میں جھگڑا ہے، صلہ رحمی کرو۔ شوہر کی نافرمان اطاعت پر آؤ۔ بیوی پر ظلم کرتا ہے، توبہ کرے۔ حرام کمائی ہے، باز آ جائے۔ ہر وقت کی دعا نہیں پڑھتا، مسنون دعائیں سیکھو۔ تجوید نہیں جانتا، تجوید کے طرف متوجہ کرو۔ شیطان سے ڈرتا ہے سوتے ہوئے بیداری میں، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ یہ سارے پہلو ہیں جو ہمیں سمجھانے چاہیے۔ کوئی شیطان اللہ کی قدرت کے باہر نہیں۔ دولت و عورت کا فتنہ ہے، عملیات کے میدان میں قدم پھسل ہی گئے۔ الا من رحم ربی، 2 پیسے آ جائیں گے، نگاہیں آوارہ ہو جائیں گے، 2 پیسے ضرور زائد آ جائیں گے، لیکن خاندانی رشتے بکھر جائیں گے۔ اگر ناراضگیاں ہو جائیں، بدمزگیاں ہو جائیں، علیحدگی کی نوبت آ جائے، تو جب آدمی علیحدہ ہو رہا ہے تو جھگڑے کھڑا کر کے علیحدہ نہ ہو۔ بدتمیزیاں، خون خرابہ، مار پیٹ، آواز کی بلندی، بستی کو بانٹ کر علیحدہ نہ ہو۔ اکرام کے ساتھ علیحدہ ہو، با آبرو علیحدہ ہو، شکریہ کے ساتھ علیحدہ ہو، معافی درگزر کے ساتھ علیحدہ ہو۔ شریعت نے یہی چاہا ہے۔ اپنے آپ کو ظالم سمجھے، مظلوم نہ سمجھے۔ مجھ سے صحیح حق ادا نہیں ہوا، جو مطلوبہ صفات آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی۔ وہ عوام ہیں، کچھ بھی کریں تو معذور ہے۔ میں عالم دین ہوں، میرا جو ظرف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں بن سکا۔ ترقی اسی آدمی کی ہوتی ہے جو ناکامی کے اسباب اپنے اندر پا لیتا ہے، جو ناکامی کا ٹوکرا، ناکامی کی وجوہات دوسروں پر ڈالتے رہتا ہے، اس کی ناکامی کا سفر اور چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے اس میدان میں مفید کام لے لیں، تا قیامت لے لیں، آخری سانس تک لے لیں، ہم سب کو مفید بنائیں، صلاحیتوں کے ضائع ہونے، عمر کے تباہ کرنے، اوقات کے ضائع کرنے سے پناہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔